بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 25 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ویڈیو لیسن کمپلیٹ توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف جان سکیں، آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آگاہ ہو سکیں، فرعون کی نافرمانی اور عبرتناک انجام کے بارے میں جان سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی صفات کو اپنا سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوچیں اور بتائیں کہ چند مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بتائیں۔ شاباش۔ سب نبیوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام دیا؟ شاباش۔ ان نبیوں کے نام بتائیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتابیں نازل کی۔ شاباش۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یارخہ تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 2000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا، اس طرف بھیجا، نازل کیا۔ اس دور میں مصر پر ایک ظالم اور متکبر یعنی تکبر کرنے والا جو بادشاہ تھا، فرعون کی حکومت تھی۔ وہ خدائی اختیارات کا دعویٰ کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے۔ جو مصر کا بادشاہ تھا اسے فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کا اصل نام جو تھا وہ مفتاح تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کے خوف سے لکڑی کے ایک صندوق میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا، لیکن اللہ کی قدرت کہ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب پہنچا۔ فرعون کی ملکہ نے صندوق کو نکالنے کا اور کھولنے کا حکم دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت بچہ ہے، اور ملکہ نے پھر اسے اپنے پاس رکھ لیا، بجائے کہ فرعون کا حکم وہ مانتی کہ اس کو، جو فرعون کا حکم تھا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے، تو انہوں نے کیا کیا، جو فرعون کی جو اس کے گھر والے تھے انہوں نے اس بچے کو پھر اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی سے متعلق آیت مبارکہ جس کا ترجمہ ہے، پھر اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ بالآخر وہ ان کا دشمن اور غم کا باعث بنے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یوں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ ان کی پرورش کیسے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں شہزادے کی طرح پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کی والدہ سے وہ جدا ہو گئے تھے، لیکن پھر ہوا یوں کہ وہ جب ان کو دودھ دیا جاتا، جب دائیاں ان کو دودھ پلاتی، تو کوئی بھی دائی، وہ کسی دائی کا دودھ نہ پیتے۔ پھر بالآخر یوں ہوا کہ جو آپ کی والدہ تھیں، جب انہوں نے دودھ پلایا تو انہوں نے، یعنی حضرت پھر موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے اپنی والدہ کا ہی دودھ پیا، جس کو قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے پہلے سے اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ پھر بولی، میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں جو اس کی تمہارے لیے پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا جو قبطہ، وہ جو وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو جھگڑا تھا، اس کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر ہونے والے ظلم کو دیکھا تو ایک اسرائیلی کی مدد کے لیے، یعنی کہ اس ٹائم جو بنی اسرائیل جو تھے لوگ، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ایک قبطہ، یعنی کہ جو مصر کا باشندہ تھا، وہاں کا رہنے والا، جو بنی اسرائیل کو ستا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، ایک پنچ کیا، جس سے وہ مر گیا۔ یعنی کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کی اندر ایک طاقت رکھی تھی، ایک معجزانہ طاقت تھی، کہ انہوں نے اس کو ابھی صرف ایک مکہ مارا اور وہ اسی ٹائم دم توڑ گیا، وہ فوت ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اللہ سے معافی طلب کی
قرآن مجید میں پھر بیان آیا، ترجمہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے گھونسا مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہے، بے شک وہ کھلا دشمن اور بہکانے والا ہے۔ فرعون کے مظالم اتنے زیادہ تھے کہ اس کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر جس جگہ گئے، پھر وہ اس جگہ کا نام مدین تھا، وہ مدین چلے گئے۔ تو وہ مدین میں آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا، اور اس طریقے سے قرآن مجید میں آیا کہ ترجمہ، اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تو 8 سال تک میری ملازمت کرے، اور اگر تو 10 سال پورے کر دے تو یہ تیری مرضی ہے، اور میں تجھ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے بھلے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک مدین میں رہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مصر واپسی کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی بھی تھی۔ جب آپ علیہ السلام فلسطین کے علاقے کوہ طور کے قریب سے گزرے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکیں، کلام ہو سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والا، ہم کلام ہونے والا، آپ کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ لاسٹ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا شاباش خلیل اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کیے، جن میں عصا کا سانپ بن جانا، جو آپ کی سٹک تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، ہاتھ کا روشن ہو جانا، ہاتھ سورج کی طرح روشن ہو جاتا۔ اسی طرح الہامی کتاب جو آپ پر نازل ہوئی تورات تھی، تورات مقدس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ تھا وہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سرکشی اور ظلم سے باز آنے کی نصیحت کی، اور اسے راہ راست پر، جو ہدایت والی راہ ہے، اللہ کے راستے پر لانے کے لیے معجزات بھی دکھائے، جسے قرآن مجید میں یوں نقل کیا گیا، ترجمہ، اور اے موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو دیکھا تو وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی تھی، وہ ڈرے اور پیر کر بھاگے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ آگے بڑھو، کیونکہ تمہیں آگے بڑھنے کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور خوف نہ کرو، تم ہمیشہ امن میں رہو گے۔ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، وہ اس کے اندر سے چمکتا ہوا نکلے گا، اور اسے تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ اپنے بازو کو سمیٹ لو، تمہارے خدا کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کے لیے 2 نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدالت الہی کا قانون توڑ دیا اور اللہ کی اطاعت سے باہر ہو گئے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین روانہ ہوئے۔ راستے میں سمندر تھا، تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ آپ علیہ السلام کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، وہ ان کے پیچھے آتا گیا، یہاں تک کہ وہ سمندر تک جا پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی پر اپنا عصا مارا، جو ان کی سٹک تھی وہ مارا، تو سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل آرام سے سمندر پار کر گئے اور صحرائے سینا، جو جگہ کا نام ہے، وہاں تک پہنچ گئے۔ فرعون بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے سمندر میں داخل ہو گیا، لیکن جب وہ اپنی فوج کے ساتھ سمندر کے عین درمیان پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا۔ فرعون اور اس کی فوج پانی میں غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو پھر وہ کہنے لگا، جس کو قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، کہا میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اس وقت موت کی حالت میں اس نے پھر یہ کہا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ تھا۔ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل سکون اور اطمینان سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے بہا انعامات نازل کیے۔ قرآن مجید میں آیا، ترجمہ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں
دی ہیں اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بادلوں کا سایہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی اس ٹائم ان لوگوں پر، من و سلوہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق بھیجتے تھے ان لوگوں کے لیے، اسی طرح جو 12 چشمے، تو یہ تمام چیزیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ خاص تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کی ذات تمام چیزوں پر اختیارات رکھتی ہے، تمام چیزیں اسی کے اختیارات میں۔ ہمیں ہر حالت میں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، راہ حق پر ثابت قدمی سے چلتے رہنا چاہیے، چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں۔ آج کے سبق کے اہم نکات: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مصر پر جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام تھا فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور اسی کے محل میں ان کی پرورش فرمائی۔ جب 10 سال مدین میں آپ علیہ السلام رہے تو مصر واپس آئے، اور وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو دعوت دیں راہ حق کی، تو لوگوں نے ان کو انکار بھی کیا، لیکن کئی لوگ ان پر ایمان بھی لائے۔ تو پھر ہوا یوں کہ جو فرعون اپنی سرکشی سے جب اتنا وہ آپ سے باہر ہو گیا، وہ آپ کا دشمن بن گیا اور آپ کو ہلاک کرنے کی سازش کی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے گزارا، اور فرعون جب ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے درمیان پہنچا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ کی قوم پر بے بہا انعامات نازل کیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کو ریوائز کرنے کے لیے، اس کا اعادہ کرنے کے لیے آپ نے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے، ایم سی کیوز کو پرفارم کرنا ہے، اور اس کے بعد رائٹ آنسرز کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے ان ایم سی کیوز کو بھی پرفارم کرنا ہے۔ اگر کوئی آنسر غلط ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی اصلاح کیجئے، اور اسی کے ساتھ آپ ان دا بلینکس کو بھی فل کریں گے، اور اس کے بعد رائٹ آنسرز کے ساتھ ٹیلی کریں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان سوالات کے جواب دیں تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آئے، اور آپ کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو لنک کے ذریعے یہ ویڈیو دیکھنی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحرائے سینا اور کوہ طور کا واقعہ موجود ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے میپ پر، گلوب پر مصر اور مدین کو تلاش کرنا ہے، اور ان دونوں کا درمیانی فاصلہ وہ معلوم کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔